مسیح خداوند میں میرے عزیزو، خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے رسول اور شاگرد بالا خانہ میں تھے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے رسولوں کے اعمال کی کتاب اور اس کا 2 باب، اس میں یہ ساری تفصیل لکھی ہے کہ جب عید خمسین کا دن آیا تو وہ سب مل کر ایک ہی جگہ پر جمع تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے انہیں اکٹھ کا اتحاد کا حکم دیا، اور شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح کے اس حکم پر عمل کیا، اور وہ اکٹھے رہے، اتحاد میں رہے اور دعائیہ زندگی بسر کرتے رہے۔ مقدس لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ وہ بلا ناگا ہیکل میں خدا کی حمد کیا کرتے تھے، کہ نہ صرف گھر میں بلکہ بلا ناگا کے بغیر وہ خدا کی ہیکل میں جاتے اور جا کر خدا کی حمد کرتے تھے، خدا کی تعریف کیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے کہ خدا اپنے وعدے کو جلد پورا کرے، اور ان کا یقین اور ایمان تھا کہ خدا اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ اور جب عید خمسین کا دن آیا تو خدا نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ خدا نے عید خمسین سے یا عید پینتی کوست سے پہلے یا بعد میں اس وعدے کو پورا کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 50 دنوں کے بعد عید شروع ہوا کرتی تھی، اور اس دن پوری دنیا سے یہودی یروشلم میں جمع ہوا کرتے تھے، اور چونکہ وہاں پر تعداد بہت زیادہ ہوا کرتی تھی لوگوں کی، یہودیوں کی، جو کہ دنیا کے مختلف حصوں سے مختلف قوموں میں رہنے والے یہودی واپس یروشلم میں یہ عید منانے کے لیے آیا کرتے تھے، تو خدا نے یہ بہترین دن کا چناؤ کیا کہ جب پاک روح نازل ہو تو بہت سے لوگ رسولوں سے یہ گواہی سننے کے لیے موجود ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح کے پاک روح کے نزول کے موقع پر 23 مختلف قوموں میں رہنے والے یہودی یا 23 زبانوں کے بولنے اور سمجھنے والے یہودی، کم و بیش 23 زبانیں بولنے والے یروشلم میں موجود تھے۔ کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تقریباً اتنے لوگ وہاں پر موجود تھے جو اتنی زبانوں کو بولتے یا سمجھتے تھے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب عید خمسین کا دن آیا، سب مل کر ایک ہی جگہ پر جمع تھے، یک بارگی آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے تند ہوا کا سراٹا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی حضوری کا نشان مختلف طریقوں سے خدا پیش کرتا ہے۔ ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ جب کوہ سینا پر خدا اترا تو خدا کی آمد کی وجہ سے پہاڑ بشدت کانپنے لگا۔ آگ کی شکل میں خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، پہاڑ میں سے دھواں اٹھتا تھا، بادل نظر آیا۔ تو خدا اپنے آپ کو مختلف طریقوں سے ظاہر کرتا ہے، اور خدا کے ظہور کے مختلف طریقے ہیں۔ بجلیاں چمکیں، گرجیں پیدا ہوئیں، کرنائی کی آواز سنائی دی، اور یہ بڑھتی ہی جاتی تھی۔ تو یہ خدا کی حضوری کا نشان ہے کہ گونج پیدا ہوئی، آندھی چلی، اور جب یہ آندھی چل رہی تھی تو اس سے وہ سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے کانپنے لگا، اور اس کی آواز لوگوں کے کانوں میں دور دور تک جانے لگی۔ اور پھر ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ ان کو آگ کے شعلے کی سی زبانیں نظر آئیں، دکھائی دی، یعنی جتنے بھی شاگرد وہاں پر جمع تھے سب کو آگ کے شعلے کی زبانیں نظر آئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا ان لوگوں کو زبان دے رہا ہے، ایسی زبان جو ان کے اپنے آپ کو بھی پاک کرے گی، یعنی آگ خدا کی حضوری کا نشان ہے، اور خدا اپنے لوگوں کو آگ کے ذریعے پاک کرتا ہے، اور یہ پاکیزگی کا نشان رسولوں کو دیا گیا۔ پھر زبانیں انہیں ملی، یعنی ایسے لوگ جو بے زبان تھے، جو بات چیت نہیں کر سکتے تھے، اب وہ خدا کی طرف سے پاک روح کی زبان حاصل کر کے لوگوں میں جائیں گے اور جا کر خدا کا کلام سنائیں گے،
پاک روح کی دی ہوئی برکت سے، پاک روح کی دی ہوئی زبان سے۔ انہیں آگ کے شعلے کی سی زبانیں دکھائی دیں اور جدا جدا ہو کر ہر ایک پر ٹھہری۔ یعنی یہ زبان، یہ پاک نعمت، یہ برکت صرف کسی ایک انسان کو یا ایک شاگرد کو یا ایک رسول کو نہیں ملی، بلکہ یہ سبھی حاضر لوگوں کو مل گئی۔ جو اس کمرے میں تھے انہیں خدا کی طرف سے برکت ملی، جو کمرے سے باہر تھے وہ اس برکت سے، اس نعمت سے محروم رہ گئے۔ اور خدا کی یہ نعمت، یہ برکت، خدا کا پاک روح ان لوگوں پر نازل ہوا اور آگ کے شعلے کی سی زبانیں انہیں دکھائی دی، جدا جدا ہو کر ہر ایک پر ٹھہری۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے وہ سب روح القدس سے بھر گئے۔ یعنی خدا کا پاک روح ہر ایک پر نازل ہوا اور خدا کے پاک روح نے سبھی کی زندگی میں ایک بے بیان قسم کی تبدیلی پیدا کر دی اور ان میں سے کمزوری کو ختم کر کے انہیں زوراور بنا دیا، ناتوانی کو ختم کر کے انہیں توانائی دے دی اور وہ نڈر ہو گئے اور ان کی زندگی سے خوف اور گھبراہٹ جاتی رہی اور جرت اور طاقت نے ان کی زندگی میں جگہ بنائی اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور دوسری زبانیں بولنے لگے جس طرح پاک روح نے انہیں بولنا عطا کیا۔ مسیح خدا میرے عزیزو، بعض اوقات دوسری زبانوں کی جب لوگ تشریح کرتے ہیں، ادر لینگویج انگلش میں اسے کہتے ہیں، تو اس کی تشریح شاید کچھ لوگ دوسرے انداز میں کرتے ہیں جو کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ بعض لوگ دوسری زبانیں بولتے ہوئے کہتے ہیں جی جب ہم دوسری زبان بولتے ہیں نہ ہمیں اس کی سمجھ آتی ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کو سمجھ آ سکتی ہے، لیکن خدا کا کلام ہماری ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے کہ جب دوسری زبانیں پاک رسولوں کو ملیں تو نہ صرف وہ خود سمجھ رہے تھے بلکہ جس جس انسان کے کانوں تک ان کی آواز۔ مسیح خدا میرے عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب شاگردوں نے دوسری زبانیں بولنا شروع کیا تو ان کا شور سن کر اور آندھی کی آواز سن کر بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے، ہجوم اکٹھا ہو گیا اور لوگ حیران ہوئے، لوگ متعجب ہوئے، کیونکہ ہر ایک کو یہ سنائی دیتا تھا کہ میری ہی بولی بول رہا ہے۔ یعنی اس سے ہم یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ پاک رسولوں نے جو بھی بات چیت کی، جس زبان میں بھی انہوں نے بات چیت کی، وہ سننے والوں کو سمجھ آ رہا تھا، سننے والوں کی پوری سمجھ میں بات آ رہی تھی۔ اس لیے وہ اور زیادہ حیران ہوئے کہ کہنے لگے کہ یہ جو بات کرتے ہیں کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک ان سے اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے۔ یعنی جتنے بھی قسم کے لوگ تھے سبھی کو یہ سنائی دیتا تھا کہ میری زبان میں بات چیت ہو رہی ہے۔ حالانکہ جو خدا کے پاک رسول تھے وہ تو گلیل کے رہنے والے تھے زیادہ تر، اور ان کو وہی مقامی زبان آتی تھی، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی دوسری زبان نہیں سیکھی تھی، لیکن خدا نے ان کی زبان میں ایسی تاثیر شامل کر دی کہ دوسروں کو ان کی ہر ایک بات بامانی طریقے سے سمجھ آ رہی تھی۔ آج کے زمانے میں ہم اسے اور زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ جب دنیا میں بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں، بڑے اجتماع ہوتے ہیں، خاص طور پر جہاں پر مختلف قوموں کے لیڈرز جمع ہوتے ہیں، تو وہاں پر چونکہ مختلف زبانیں بولنے اور سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو اب ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اگر کوئی انگلش میں بات سمجھ سکتا ہے تو اسے ترجمہ کر کے فوراً انگلش میں سمجھا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی جرمن سمجھنے والا ہے تو ساتھ ہی ساتھ کمپیوٹر اس کا ترجمہ کیے جاتا ہے جرمن میں۔ اگر کوئی فرانسیسی بولنے اور سمجھنے والا ہے تو کمپیوٹر ساتھ ہی اس کا ترجمہ فرانسیسی فرنچ زبان میں کیے جاتا ہے، تاکہ جو سن رہا ہے اس سے فوراً بات کی سمجھ آ جائے، اور اسے سمجھ جب آ جائے گی تو پھر اس کا وہ وقت مقررہ پر ریاکشن بھی دے سکتا ہے۔
تو خدا تو اس آج کے زمانے کے انسان سے بہت بڑا ہے۔ خدا کی طاقت، خدا کی قدرت تو لامحدود ہے۔ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ خدا نے یہ والا کام، یہ والی بات آج سے صدیوں پہلے پاک رسولوں کی زبان سے یہی کلام جب فرمایا تو یہی بات جب رسولوں نے کی، خدا کا کلام لوگوں کو سنایا تو سننے والوں کو یہ سمجھ آ رہا تھا کہ میری ہی بولی بول رہا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں کر ان سے خدا کے عجیب کاموں کا اپنی اپنی زبان میں بیان سنتے ہیں۔ یعنی ان کی جو بھی زبان تھی، خواہ کوئی عربی بولنے والا تھا، خواہ کوئی رومی زبان بولنے والا تھا، خواہ کوئی کپادوکیا کا رہنے والا تھا، خواہ کوئی مابین النہرین کا رہنے والا تھا۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد اپنے رسولوں پر ظاہر ہوئے۔ کب؟ رسول ڈر اور خوف کی وجہ سے کمرے میں بند تھے، خوف زدہ تھے۔ انہیں یہ ڈر تھا، خوف تھا کہ یہودی سردار جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو مار دیا ہے، اسے صلیب دے دی ہے، اس کی جان لے لی ہے، کہیں اس کے شاگردوں کو بھی نہ مار دیں۔ تو شاگرد اکٹھے تو ضرور تھے لیکن ایک کمرے میں بند تھے یہودیوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ تو کھڑکیاں اور دروازے بھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بند کیے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح کھڑکیاں دروازے بند ہونے کے باوجود کمرے میں آئے، ان کے درمیان میں آ کر کھڑے ہوئے، اور انہیں جس چیز کی اشد ضرورت تھی، سلامتی کی، پیس کی، وہ خداوند یسوع مسیح نے آفر کیا اور کہا تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ مسیح خدا میرے عزیزو، جب انسان کو دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے، ہیلپ لیس محسوس کرتا ہے، بے یار و مددگار سمجھتا ہے، تو ایسے وقت انسان کو صلح اور سلامتی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ان کی ضرورت کے موافق، ان کی ضرورت کے مطابق انہیں یہی نعمت اور یہ تحفہ دیا، سلامتی کا تحفہ۔ اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ اور خداوند یسوع مسیح پھر یہ سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ میرے شاگرد کہیں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں کہ جو مر گیا ہے وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے، ہم کہیں کسی بدروح کو تو نہیں دیکھتے، کسی اور روح کو تو نہیں دیکھتے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میرے ہاتھ اور میری پسلی کا نشان دیکھو، میرے ہاتھوں کی طرف غور کرو، دیکھو کہ کوئی بھی اپنے ہاتھوں میں سوراخ نہیں کروا سکتا، کوئی بھی اپنی پسلی میں سوراخ نہیں کروا سکتا، اس لیے میں ہی ہوں، میرا یقین کر لو کہ میں مردوں میں سے جی اٹھا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے ہاتھوں کے نشان دکھائے، پسلی کا نشان دکھایا، اور پھر انہیں کہا کہ تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ پھر یسوع مسیح انہیں ایک اور تحفہ دینا چاہتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کو خدا باپ نے دنیا میں بھیجا تاکہ دنیا کی نجات کے لیے خداوند یسوع مسیح کفارہ دیں، خداوند یسوع مسیح اپنی جان قربان کریں، خداوند یسوع مسیح اپنا خون بہائیں، ایک ایسے برے کا روپ دھاریں جو کہ جس کی قربانی دی جاتی ہے، جس کا فدیہ دیا جاتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح حقیقی اور اصلی برہ ہے، بے عیب برہ ہے، جنہوں نے اپنا خون بہایا اور انسانی نجات کا مشن مکمل کیا۔ اور اب خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ یہ مشن جاری و ساری رہے اور یہ کلام، یہ پیغام دنیا کے آخر تک سبھی انسانوں تک پہنچتا رہے۔ اور اب یہ ذمہ داری خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے سپرد کر دی ہے اور فرمایا جیسے باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی تمہیں اسی طرح بھیجتا ہوں۔ اور پھر یسوع مسیح نے خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، کمزوری کی حالت میں نہیں بھیجتے، بلکہ یسوع مسیح نے انہیں پورا اختیار دیا اور کہا تم روح القدس لو، یعنی طاقت اور ہمت انہیں دی ہے۔
خدا کی خاص برکت انہیں ملی ہے، خدا کا پاک روح انہیں ملا ہے، دوسرا وکیل جس کا وعدہ خداوند یسوع مسیح نے کیا تھا وہ انہیں ملا ہے، اور کہا تم روح القدس لو، جس کے گناہ تم معاف کرو اس کے معاف کیے گئے ہیں، اور جس کے گناہ تم قائم رکھو اس کے قائم رکھے گئے ہیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے اپنا سارے کا سارا اختیار اپنے رسولوں کو دے دیا، اور یسوع مسیح نے کہا کہ لوگوں کو معاف کر کے انہیں بادشاہی کے فرزند بناؤ، تاکہ معافی حاصل کر کے لوگ خدا کے خاندان میں، خدا کی بادشاہی میں، خدا کی جماعت میں شامل ہوتے جائیں، کیونکہ جب تک معافی نہ ملے کوئی بھی انسان اس قابل نہیں ہے کہ خدا کی بادشاہی کا فرزند بن سکے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے معافی کا تحفہ اپنے شاگردوں کے سپرد کیا، تاکہ شاگرد یہی تحفہ لے کر عوام میں جائیں، لوگوں کے پاس جائیں، اور معافی کا تحفہ شاگرد خداوند یسوع مسیح کے رسول لوگوں میں بانٹتے جائیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، یہی وہ تلاوت ہے جو خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے موقع پر کلیسیا نے سنی، اور یہی تلاوت پینتی کوست کی عید کے موقع پر کلیسیا دوبارہ سے، ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں، دوبارہ سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تاکہ اس سے جو بہتر تحفہ ہے وہ نہ تو اس دن پیش کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی آج پیش کیا جا سکتا ہے۔ ہم اسے ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے جی اٹھنے کے بعد یہی تحفے اپنے شاگردوں کو بانٹے، پاک روح پر نازل کیا، پاک روح کا تحفہ دیا، تو یہ ان کا بپتسمے کی علامت ہے، اور عید پینتیکوست کے دن جب پاک روح نازل ہوا تو یہ ان کے استحکام کی علامت کے طور پر ہے، یعنی ان کا بپتسمہ ہوا اور ان کا استحکام بھی ہوا، تاکہ پہلے جو کمزور تھے اب زور آور بن جائیں، پہلے جو ناتواں تھے اب توانائی حاصل کر کے خدا کا کلام سنانے کے لیے تیار ہو جائیں، پہلے جو ڈرپوک تھے، کمرے میں بند تھے، اب کمروں سے باہر نکل کر خدا کا کلام سنانے کے لیے تیار ہو جائیں، پہلے جو گھبراہٹ کا شکار تھے اب طاقتور بن جائیں اور خدا کا کلام اس کے لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آئیے ہم سب بھی پاک روح کی برکتوں اور نعمتوں سے اپنی زندگی کو لبریز کریں، اپنے آپ کو پاک روح سے بھر لیں، اور خاص طور پر جو معافی کا پیغام ہمیں خدا نے دیا ہے، یہ نہ صرف پاک رسولوں کے لیے تھا، بلکہ پاک رسولوں نے یہ والا اختیار اپنے شاگردوں کو دیا، پاپا اعظم کو دیا، پاپا اعظم نے پھر اپنے نائبین کو دیا، اور یہ اختیار آج بھی کاہنوں کی جماعت کے پاس، بشپوں کے پاس، اور اسی طرح پاپا اعظم کے پاس آج بھی یہ اختیار ہے کہ جو لوگ جا کر ان کے پاس اعتراف کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، خدا کی طرف سے انہیں گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ ساتھ ہی جب ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ گناہ کا اعتراف کرتے، ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں تو پھر خدا باپ بھی ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آئیے آج پاک روح کے نزول کی عید کے موقع پر یہ معافی کا پیغام سبھی لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار رہیں، اور اس طرح ہم خدا کی بادشاہی کو اس دنیا میں پھیلاتے جائیں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔